میں کل خدا سونا گا۔ مسیح یسوع کے جلالی مقدس فتح مند نام میں تمام بہنوں اور بھائیوں کی میں سلامتی چاہتا ہوں جو گلیلین بائبل سرمن یوٹیوب چینل پر خدا کے کلام کو سنتے ہیں، ہمیں سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ہمیں تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں۔ آپ سب پر خدا کا لا تبدیل اطمینان ہوتا رہے۔ اور میرے بھائی، میری بہن، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ خدا کے کلام پر بننے والی تمام ویڈیو ان فیوچر آپ تک بھی پہنچتی رہے۔ اور اگر آپ ہمارے ریگولر ویور ہیں تو ضرور آپ خود بھی دیکھیں اور دوسروں تک بھی خدا کا کلام اگر آپ کو اچھا لگے، پسند ہو تو شیئر کریں۔ اس خدمت میں آپ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ خداوند کے کلام میں سے آج میں آپ کی خدمت میں ایک نیا ٹاپک لے کر آیا ہوں، اور یہ ٹاپک میں آپ کے سامنے جو رکھنے جا رہا ہوں مقدس پالوس رسول کا خط ہے غلطیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 3 باب اور اس کی 12ویں آیت سے لیا ہے۔ اس کی 12ویں آیت کو آج ہم سمجھیں گے، پڑھیں گے۔ یہ وہ آیت ہے جس کو پڑھ کر خدا کی شریعت کی توہین کی جاتی ہے، خدا کی شریعت کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں، خدا کی شریعت کو نہ ماننے کی ترغیب دی جاتی ہے، صلاح دی جاتی ہے دوسروں کو۔ اور میں آج اس آیت کو پڑھ کر اس کے جو اصل حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جیسا پڑھایا جاتا ہے یا جیسا اس آیت کو پڑھ کر کہا جاتا ہے، یہ ساری باتیں حقیقت پر مبنی نہیں ہیں۔ مقدس پالوس رسول خود خداوند کی شریعت کو ماننے والے اور خداوند کی شریعت کی عزت کرنے والے خدا کے بندے تھے۔ ان کی تحریروں کو پڑھ کر اور بہت سے لوگ کھینچا تانی کر کے اپنے لیے ہلاکت پیدا کر رہے ہیں، نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی ہلاکت کا سبب بن رہے ہیں۔ آئیے غلطیوں 3:12 کو پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کلام مقدس میں، اور شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں، بلکہ لکھا ہے کہ جس نے ان پر عمل کیا وہ ان کے سبب سے جیتا رہے گا۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ سب سے پہلی بات اس آیت میں ربی شاؤل خداوند کی شریعت کی اہمیت کو بتا رہے ہیں کہ جو کوئی بھی خداوند کی شریعت پر عمل کرتا ہے، ان پر چلتا ہے، ان کو مانتا ہے، اس کے سبب سے جیتا رہے گا۔ وہ جو نازیبا گفتگو کی جاتی ہے اس آیت کو پڑھ کر، ربی شاؤل کا مقصد، ربی شاؤل کا مطلب ایسا نہیں تھا۔ دوسری بات، ربی شاؤل لکھتے ہیں کہ شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں۔ جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو اس آیت کو سمجھنے کے لیے جب کتاب مقدس کی باقی تعلیمات یا سب سے بڑی بات ربی شاؤل کی تعلیمات پر غور کرتے ہیں تو تصویر کا دوسرا رخ بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ لیکن اس آیت کو پڑھ کر جلدی سے خدا کی شریعت کی مخالفت کرنا لوگ شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں لکھا ہے کہ شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں، لیکن ربی شاؤل کی تعلیم کو ہی جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے
کہ ایمان کا شریعت کے ساتھ بہت گہرا، پکا، مضبوط واسطہ ہے۔ شریعت کا ایمان سے کچھ واسطہ نہیں، یہ لکھا ہے، لیکن ربی شاول کی تعلیمات سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ایمان کا شریعت کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، گہرا واسطہ ہے۔ وہ کیسے؟ میں آپ کو ایک اور آیت ان کی پڑھ کر سناتا ہوں، اور یہ آیت ہے رومیو، پالوس رسول کا خط رومیو کی کلیسیا کے نام، اس کا 3 باب 29 اور 31، 29 سے 31 2 آیتیں۔ لکھا ہے، کیا خدا صرف یہودیوں کا ہے، غیر قوموں کا نہیں؟ بے شک غیر قوموں کا بھی ہے، کیونکہ اب غور کرنا ہے، کیونکہ ایک ہی خدا جو مختونوں کو بھی ایمان سے اور نامختونوں کو بھی ایمان سے راست باز ٹھہرائے گا۔ اور مزید وہ لکھتے ہیں، پس کیا ہم شریعت کو ایمان سے باطل کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ شریعت کو قائم رکھتے ہیں، شریعت کو قائم رکھتے ہیں۔ تو اس حوالے میں ربی شاول فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو وہ یہودیوں کی بات کرتے ہیں، مختونوں کی بات کرتے ہیں، کہ جو مختون ہیں وہ بھی ایمان سے ہی راست باز ٹھہریں گے۔ اور جب ہم غلطیوں 3:12 کو پڑھتے ہیں تو اس سے کچھ اس قسم کا تاثر لیا جاتا ہے کہ جیسے خدا کی شریعت پر تمام انبیاء کرام، جتنے لوگ مقدسین عمل کرنے والے تھے، شریعت کی عزت کرنے والے تھے، وہ سب کے سب بے ایمان تھے، یعنی ان کے پاس ایمان نہیں تھا۔ یہ جو لکھا ہے نا، شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں، اس کا مطلب یہ لے لیا جاتا ہے کہ جتنے خدا کی شریعت کو مانتے ہیں، جتنے خدا کی شریعت کی عزت کرتے ہیں، جتنے خدا کی شریعت کو ماننے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، کلیسیا میں شریعت کو بحال کرنے کی تغدو میں لگے ہوئے ہیں، وہ سب کے سب ایمان سے خالی ہیں، جو سیدھا سیدھا اس آیت کا مطلب دیا جاتا ہے۔ لیکن دوسری ہی آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، رومیو 3:29 اور 30 اور 31 آیت، 2 آیتیں، تو اس میں سب سے پہلے ربی شاول فرماتے ہیں کہ یہودیوں کا، کیا خدا صرف یہودیوں کا ہے، غیر قوموں کا نہیں؟ بے شک ہے۔ پھر وہ آگے لکھتے ہیں کہ کیونکہ ایک ہی خدا ہے جو مختونوں کو، اب غور کیجئے گا، مختونوں کو، آج مختونوں کو جو اپنے بچوں کا ختنہ کروائے لوگ اسے ہماری مسیحیت میں بے ایمان کہتے ہیں، اسے پتہ نہیں کیا کیا القاب دیے جاتے ہیں، لیکن ربی شاول مختونوں کو کیا کہتے ہیں؟ مختونوں کو بھی ایمان سے اور نامختونوں کو بھی ایمان سے ہی راست باز ٹھہرائے گا۔ تو مختون جتنے بھی خدا کی شریعت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، پالوس رسول تو ان کو بھی ایمان کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرائے جانے کا ذکر کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایمان کا شریعت کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ جب جہاں بھی جس میں بھی ایمان نہیں ہے، وہ خدا کی شریعت کو کبھی مان ہی نہیں سکتا، اس پر عمل ہی نہیں کر سکتا۔
ایمان ہی تو خدا کی شریعت کو برقرار رکھتا ہے، قائم رکھتا ہے۔ آج کچھ میرا گلا خراب ہے، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، بہرحال کام تو کرنا ہے۔ تو ربی شاول کہتے ہیں کہ پس کیا ہم شریعت کو ایمان سے باطل کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ایمان سے باطل کرنے کا مطلب ہے کہ جو لوگ ایماندار ہیں، جو اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں، تو خداوند کی شریعت کو وہ باطل کر سکتے ہیں، جھٹلا سکتے ہیں۔ ایمان سے شریعت کو باطل کیا جا سکتا ہے؟ ربی شاول فرماتے ہیں ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ شریعت کو ایمان سے قائم رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ کے اندر ایمان ہے تو آپ کے اندر خدا کی شریعت بھی قائم رہے گی، آپ خدا کے کلام پر بھی عمل کریں گے، کیونکہ وہ ایمان جس میں عمل نہ ہو، خدا کا کلام بزرگ یعقوب کی معرفت فرماتا ہے کہ ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ اس لیے مردہ ایمان تو کبھی بھی جو ہے وہ خدا کی شریعت کو نہیں مان سکتا، مردہ ایمان نہیں مان سکتا۔ زندہ ایمان عمل کرتا ہے، اور جب جب اسرائیلیوں نے بھی، یہودیوں نے بھی خدا کے کلام پر عمل کرنا چھوڑ دیا، تو اس کو اس بات سے تعبیر کیا گیا کہ تم خدا پر ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ جس خدا پر ایمان رکھا جاتا ہے، وہ جس خدا پر ایمان لائے اس خدا کے کلام کو مانا جاتا ہے۔ بزرگ ابراہیم خدا پر ایمان لائے، اس کے فوراً بعد خدا نے اپنے قوانین دینا شروع کیے ان کو، اور انہوں نے ان تمام باتوں پر عمل کیا۔ اس لیے ایمان کا شریعت کے ساتھ بہت گہرا واسطہ ہے۔ استثناء کی کتاب میں سے ایک حوالہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس سے ہمیں ایمان اور شریعت کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ لکھا ہے استثناء کی کتاب باب نمبر 9 آیت نمبر 23 میں لکھا ہے، اور جب خداوند نے تم کو قادس برنے سے یہ کہہ کر روانہ کیا کہ جاؤ اور اس ملک پر جو میں نے تم کو دیا ہے قبضہ کرو، تو اس وقت بھی تم نے خداوند اپنے خدا کے حکم کو عدول کیا اور اس پر ایمان نہ لائے اور اس کی بات نہ مانی۔ ایمان نہ لانا کیا سمجھا جاتا ہے؟ کب پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص ایماندار ہے اور یہ شخص بے ایمان ہے؟ کب پتہ چلا کہ اسرائیلی خداوند پر ایمان نہیں لائے؟ جب انہوں نے خدا کی حکم عدولی کی، خدا کے کلام کو نہ مانا۔ اس عمل کو بے ایمانی قرار دیا گیا ہے۔ اس بات پر فخر نہیں کیا گیا کہ واہ جی تم لوگ تو نا اچھا کر رہے ہو، بس ایمان لے آؤ اور خدا کے کلام پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایسا ایمان تو شیاطین بھی رکھتے ہیں۔ بزرگ یعقوب اپنے خط میں یہی یاد دلاتے ہیں کہ تم ایمان رکھتے ہو، اچھا کرتے ہو، شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں۔ خدا پر ایمان تو شیاطین بھی رکھتے ہیں، لیکن شیاطین خدا کے کلام پر، خدا کے حکموں پر عمل نہیں کرتے۔ جیسا آج بہت سے لوگ ہیں، وہ ایمان کا ڈھنڈورا تو پیٹتے ہیں، لیکن عمل کی جب بات آتی تو پھر کہتے ہیں بس جی ہم تو فضل سے ہی بخشے گئے ہیں، بس خدا کا فضل کافی ہے، اس لیے جتنے
ہم سے الٹ کام ہوں گے، وہ خدا ہمیں معاف کر دے گا، کیونکہ اس کا فضل ہی میرے لیے کافی ہے۔ بے شک چاہے کوئی یہودی ہے، چاہے کوئی مسیحی ہے، فضل ہی سے وہ راست باز ٹھہرے گا، فضل ہی سے وہ نجات پائے گا۔ لیکن خدا کا فضل ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ خدا کے فضل میں یہ بات شامل ہے کہ جب خدا کا فضل ہوا تو اس نے اپنی شریعت دی۔ بنی نوع انسان پر خدا کا رحم ہوا تو اس نے اپنی شریعت دی۔ جب جب خدا کا فضل ہوتا، خدا کا رحم ہوتا، تو خدا اپنے انبیاء اکرام کو بھیجتا۔ اور لوگ پتہ کیا کسی بھی نبی کو دیکھ کر کیا کہتے تھے؟ کہ خدا نے اپنی امت پر رحم کیا ہے، کہ وہ کلام لے کر آیا ہے، شریعت لے کر آیا ہے۔ نہ جانے یہ کون سی راہ آج لے لی گئی ہے کہ جی شریعت کا کوئی واسطہ نہیں ہے ایمان کے ساتھ۔ چلو نہیں ہے، ایمان کا تو واسطہ ہے، اس کو مان لو۔ میں ایمان کا واسطہ شریعت کے ساتھ وہ بیان کر رہا ہوں۔ تو جب جب خدا کے لوگ آتے تھے، خدا کے نبی آتے تھے، لوگ یہی کہتے تھے۔ پھر تو بڑا رحم کیا ہے خدا نے اپنے لوگوں پر، ایک نبی برپا ہوا ہے کہ خدا بولنے لگا ہے، خدا نے اپنی تعلیم بھیجی ہے، خدا نے اپنا کوئی پیغام بھیجا ہے۔ اور جب جب خدا غصے ہو جاتا تھا تو کوئی نبی برپا نہیں ہوتا تھا، کوئی نبی نہیں آتے تھے، خدا بات کرنا بند کر دیتا تھا۔ سو خدا کی بات، خدا کی شریعت، خدا کی تورات یہ فضل کے سبب سے ہے۔ خدا کا فضل ہی ہے کہ خدا کی شریعت بنی اسرائیل قوم کو خدا نے دی، فضل سے ان کو نجات ملی مصر سے، اور پھر ان کو اپنی شریعت دی، اور خدا نے کہا اس پر ایمان لاؤ کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ اور جب وہ خدا کا کلام توڑ دیتے تھے، مانتے نہیں تھے، اس بات کو بے ایمانی سے تعبیر کیا جاتا تھا کہ تم خدا پر ایمان نہیں لاتے ہو، اس کی بات نہیں مانتے ہو۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایمان سے شریعت کو باطل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ایمان سے شریعت کو برقرار رکھا جاتا ہے، قائم رکھا جاتا ہے۔ یہ ہے ربی شاول کی تعلیم۔ دوسری بات، خداوند یسوع مسیح نے یہ تعلیم دی کیونکہ خداوند یسوع مسیح جانتے تھے کہ ایمان کی تعلیم خدا کی شریعت نے دی ہے۔ جیسے حبقوق کی کتاب میں ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا۔ ایمان کی تعلیم تو خدا کی شریعت نے دی ہے۔ خدا کا فضل ہوا تو شریعت ملی۔ خدا نے بنی اسرائیل قوم کو چنا، یہ بہت بڑا فضل ہے۔ 7 قوموں میں سے اس قوم کو چنا، یہ خدا کا بہت بڑا فضل ہے، اور تمام انبیاء کرام ان پر بھیجے، یہ خدا کا فضل ہے۔ سو خدا کا فضل ہو تو خدا کلام کرتا ہے، خدا بولتا ہے۔ خدا نے نبیوں کے وسیلہ سے حصہ بہ حصہ، طرح بہ طرح نبیوں کی معرفت کلام کیا۔ یہ فضل تھا، یہ خدا کا رحم تھا۔ اور آخری دور میں خدا نے اپنے بیٹے کی معرفت کلام کیا۔ یہ فضل پر فضل ہے۔ لیکن ایمان، شروع سے خدا ایمان مانگتا رہا کہ مجھ پر ایمان لاؤ، اور جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ میری باتوں کو مانے گا۔ جو ایمان نہیں رکھتا وہ باتوں کو نہیں مانتا۔ جس کتاب پر آپ کا ایمان نہیں ہے، آپ اس کتاب کی باتوں کو پریکٹیکلی پریکٹس میں نہیں لائیں گے۔ اس لیے جتنے
خدا کی شریعت کی پریکٹس کرنے والے لوگ تھے، خداوند یسوع مسیح نے، ربی شاول نے تو ان کو ایماندار کہا ہے۔ خداوند یسوع نے تو یہاں تک کہا ہے کہ شریعت کی سب سے بڑی جو تعلیم ہے وہ کیا ہے؟ میں متی کی انجیل اس کے 23ویں باب کی 23ویں آیت سے پڑھ دیتا ہوں۔ لکھا ہے، اے ریاکار فقیو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ پودینہ اور سونف اور زیرہ پر تو دا یکی دیتے ہو، پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں، اب زیادہ بھاری باتوں یعنی بڑی باتوں، جن کو چھوڑ دیا ہے، زیادہ بھاری باتیں کون سی ہیں؟ انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے۔ انصاف شریعت کی تعلیم ہے، رحم جو کہ خدا کا فضل ہے یہ شریعت کی تعلیم ہے، اور ایمان یہ تو خدا کی شریعت نے سکھایا ہے کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ خدا کی شریعت یہ سکھاتی ہے کہ سن اے اسرائیل، میں تیرا خداوند خدا ہوں، میں تیرے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں، تو میرے آئین اور احکامات پر عمل کرنا، اور آئین اور احکامات پر عمل کرنے کے لیے ایمان کا ہونا لازم ہے۔ جو عمل کرتا ہے وہ ایماندار کہلاتا ہے، اور جو عمل نہیں کرتا وہ بے ایمان کہلاتا ہے۔ تو ایمان کی جو تعلیم ہے وہ تو خداوند کی شریعت کی تعلیم ہے، خداوند کی شریعت نے سکھایا ہے۔ جتنے خداوند کی شریعت پر عمل کرنے والے تھے، ایمان رکھنے والے تھے، رسول تو سب ان کو ایماندار کہتے تھے۔ تو اس آیت کا یہ مطلب نہیں نکلتا کہ شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں نکلتا کہ جتنے شریعت پر عمل کرنے والے تھے وہ سب بے ایمان تھے۔ آج بھی لوگ بڑے دعوے سے کہتے ہیں یہ لوگ ایمان کو کیا جانے، یہ تو خود شریعت پر لگے ہوئے ہیں، یہ تو شریعت پر عمل کرنے کے چکر میں ہیں۔ ایمان متحرک کرتا ہے، ایمان جو محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے، جس کو خدا سے محبت ہو، جو خدا پر ایمان رکھتا ہو، وہ اس کے کلام پر، اس کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جان وار دیتا ہے، اور ایسا ہی لوگوں نے کیا۔ وہ سب کے سب ایماندار تھے۔ عبرانیوں کا مصنف دیکھیں کیا کہتا ہے۔ عبرانیوں 11ویں باب میں انہوں نے ایمان کے سورماؤں کی، اکثر عبرانیوں کا 11واں باب پڑھ کر نا تو لوگ کہتے ہیں یہ ایمان کے سورمے ہیں۔ تو بھائی میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو جتنے ایمان کے سورمے ہیں یہ تو سب کے سب ان کی کتاب تو توریت تھی، یہ تو شریعت پر عمل کرتے تھے، ان کو آپ ایمان کے سورمے کیوں کہتے ہو؟ ان کو بھی تو کہو نا کہ یہ تو شریعت پر عمل کرتے تھے تو یہ ایمان سے خالی تھے۔ رسول تو ایسا نہیں کہتے۔ اب ایمان اور شریعت کا واسطہ آپس میں کیا تعلق ہے وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، کہ بغیر ایمان کے شریعت پر عمل کرنا ناممکن ہے۔ جو بے ایمان ہے وہ شریعت پر عمل نہیں کرتا، اور جو ایماندار ہے وہ باعمل زندگی گزارتا ہے، اچھی زندگی گزارتا ہے، وہ لوگوں کے لیے نمونہ بنتا ہے۔ فرما برداری میں لکھا ہے نمونہ بنو، غیر قوموں میں تمہارا چال چلن نیک ہو۔ وجہ کیا ہے؟ کہ آپ ایمان والے ہو، اور جو ایمان والا نہیں ہے وہ ہمیشہ یہی کہے گا کہ مجھے کسی بات کو نہیں ماننا۔ دیکھیے کیا لکھا ہے
इब्रानियों 11वां बाब, मैं सिर्फ उसकी 32 आयत को पढ़ देता हूं क्योंकि पूरा चैप्टर आपने कई दफा पढ़ा हुआ है। लिखा है, अब और क्या कहूं, मैं भी बहुत कुछ कह चुका हूं, अब और क्या कहूं। लेकिन ये आयत में लिखा है, अब और क्या कहूं, इतनी फुर्सत कहां कि जदाउन, अब जदाउन को आप पढ़कर देख लें, वो शरीयत खुदाबंदी को मानता था, और बरक और शमसून, ये सारे के सारे खुदाबंद की शरीयत को मानने वाले लोग थे, सूरमा लोग थे। और इफ्ता जलादी, जिसने खुदा को जुबान दी और उसने कहा मैं पलट नहीं सकता। और दाऊद और शमूएल और नबियों का अहवाल बयान करूं, उन्होंने ईमान ही के सबब से, अगरचे वो खुदा की शरीयत पर अमल करने वाले थे, सबब क्या बना, उन्होंने क्यों अमल किया, क्यों दुख सहे, कलाम की खातर मुसीबतों में फंसे रहे, कलाम की खातर दुख सहते रहे, ईमान के सबब से। ईमान का इतना ज्यादा बड़ा गहरा ताल्लुक है, वास्ता है खुदा की शरीयत के साथ। तो लिखा है कि ईमान ही के सबब से सल्तनतों को मगलूब किया, रास्तबाजी के काम किए, वादा की हुई चीजों को हासिल किया, शेरों के मुंह बंद किए। दानियल के बारे में जानते हैं आप, शेरों के मुंह बंद करने वाला बंदा खुदा की शरीयत पर अमल करता था। खुदा की शरीयत के हुक्म पर अमल करने के लिए उसने नबूकदनेस्सर बादशाह की शाही खुराक को ठुकरा दिया, उसकी मूर्ति को सजदा करने से उसने मना कर दिया, अपनी जान खतरे में डाल दी, ईमान के सबब से, क्योंकि वो खुदा की शरीयत पर ईमान रखता था, खुदा पर ईमान रखता था। इसलिए रब्बी शाउल कहता है कि हम ईमान से शरीयत को बातिल नहीं कर सकते, हरगिज़ नहीं, बल्कि ईमान से शरीयत को कायम रखते हैं, बरकरार रखते हैं। इसी तरह से नबियों ने शेरों के मुंह बंद किए, खुदा की शरीयत की खातर दुख सहे, कलाम को मानते रहे, हुक्म खुदाबंदी की खातर उन्होंने सर कटाए और नुकसानात उठाए, लेकिन खुदा के कलाम पर अमल करते रहे, खुदा के कलाम पर चलते रहे। इसलिए गलतियों 3:12 का वो मतलब नहीं है जो आज के दौर में इसकी तफसीरें की जाती हैं, आज के दौर में इसको पढ़कर तमाम खुदा की शरीयत पर अमल करने वाले लोगों को बेईमान करार दे दिया जाता है, और जो लोग खुदा की शरीयत को रद्द करते हैं, तौहीन करते हैं, बड़े फ़ख्रिया अंदाज से उनको ईमानदार कहा जाता है। खुदा का कलाम ऐसी तालीम नहीं देता। ईमान की तालीम शरीयत ने दी, फ़ज़ल की तालीम शरीयत ने दी, इंसाफ की तालीम शरीयत ने दी, बल्कि किताब मुक़द्दस से हमें जब हम गहरे तौर पर पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जब खुदा का फ़ज़ल हुआ तो शरीयत मिली। शरीयत का मिलना भी खुदा का फ़ज़ल है। मैं बार बार वो बातें कर चुका हूँ, इसलिए खुदावंद हम सब को इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक दे, समझने की तौफीक दे। ज़रूर हम आइंदा किसी और नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि गलत फहमियाँ दूर हों। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन।